السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سبا کے آیت نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ اس آیت مبارکہ کا الفاظ جو مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فَأَعْرَضُوا، فا تو حرف عطف کے لیے ہے۔ اعرضوا جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے، وہ مڑ گئے یا انہوں نے منہ موڑا، دے ٹرن اوے۔ فَأَرْسَلْنَا، فا حرف عطف ہے، ارسلنا را سین لام باب افعال ہے، جمع متکلم فعل ماضی، ہم نے بھیجا، وی سینٹ۔ علیہم، علی حرف جار ہے، ہم ضمیر مجرور متصل ہے، علی مطلب پر اور ہم ان پر، on all of them۔ سیل العرم، سیل سیلاب، بہتات یعنی فلڈ۔ العرم، عرم جو ہے وہ ڈیم کو کہتے ہیں۔ وبدلناہم، واو حرف عطف ہے، بدل با دال لام سے ہے، جمع متکلم، وبدلنا ہم نے بدل دیا ان کو، وی چینج دیم۔ بجنتیہم، با حرف عطف ہے، جنتین تھا مضاف الیہ اور پھر آگے مضاف ہے تو اس لیے نون کو ہٹا دیا، تثنیہ ہے۔ جنتین یہ بھی تثنیہ ہے، گارڈنز یا ٹو گارڈنز۔ ذواتی والے، ونس۔ اکلن کھانا، فوڈ۔ خمطن تلخ، بٹر۔ واثلن جھاڑیاں، بشز۔ سدرن بیری کا درخت۔ اس آیت مبارکہ کے یہ مشکل الفاظ تھے۔ ان مشکل الفاظ کے بعد ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آئیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑا۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑا۔ فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، سیل العرم بند توڑ سیلاب۔ سیل العرم بند توڑ سیلاب۔ وبدلناہم، اور بدل دیا ہم نے ان کو، بجنتیہم ان کے باغوں کے بدلے میں، جنتین دو ایسے باغ، ذواتی اکل خمط جو کڑوے کے کسیلے پھلوں والے تھے، واثل اور جھاؤ کے درخت، وشیء من سدر قلیل اور چند بیری کے درخت۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا کا ذکر فرمایا اور قوم سبا پر جو انعامات تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ تخفیف دنیاوی ہے، یعنی
دنیاوی عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تخفیف دنیاوی میں مثال کے طور پر قوم سبا کا ذکر فرمایا اور فرمایا فَأَعْرَضُوا، قوم سبا نے ہمارے انعامات سے منہ موڑا، توحید سے منہ موڑا، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر سورج کے پجاری ہوئے، عبادت الہی سے منہ موڑا، غفلت کی، اور منعم حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑا، یعنی اللہ رب العزت جو حقیقی انعام فرمانے والے ہیں، اللہ کے انعام کا شکر نہیں کیا، اعراض کیا، منہ موڑا، پیغمبروں کی مخالفت کی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 13 بستیاں تھیں اور ہر بستی کی طرف پیغمبر آتے تھے، تو پیغمبروں کی مخالفت کی، شرک کیا، بدکاری اور کفران نعمت کیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو نافرمانی ہے یہ عذاب کا سبب ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا۔ ہر ایک چیز کا ایک سبب موجود ہوتا ہے، تو نافرمانی جو ہے وہ سبب ہے عذاب الہی کا۔ ان پر عذاب کیا آیا؟ فرمایا سیل العرم، سیل العرم کا عذاب آیا، پانی کی بہتات، بہت زیادہ پانی۔ انہوں نے ایک وادی کو یا کئی وادیوں کو آگے سے پتھروں کے اور مٹی کے باندھ کر پانی روک کر ایک پانی کا وافر ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور اس پانی سے یہ کھیتوں کو اور اپنے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ تو ڈیم کے اندر جو گنجائش تھی، اس گنجائش سے زیادہ پانی اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ تو جو ڈیم کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ جب پانی آیا کیپیسٹی سے، تو وہ اس کو سنبھال نہ سکا اور یوں باندھ ٹوٹ گیا۔ سیل العارم کا ایک معنی یہ۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ کتابوں میں یوں بھی لکھا ہے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا یہ ڈیم جو ہے وہ چوہوں کے ذریعے سے ٹوٹ سکتا ہے، سائنسی طور پر اتنی ان کی مہارت تھی، تو انہوں نے اس کی حفاظت پر کچھ تو لوگ معمور کیے ہوئے تھے کہ جو اس کو دیکھتے رہتے ہر وقت، اور ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بلیاں بھی پال رکھی تھیں، مختلف ڈیم کے اوپر بلیاں ہر وقت گھومتی رہتی تھیں کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ چوہوں سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اتنی بہتات آئی چوہوں کی کہ وہ بلیاں ان کو سنبھال نہ سکیں، کنٹرول نہ کر سکیں، مار نہ سکیں، ڈرا نہ سکیں، اور یوں جو ہے وہ چوہے کے پیچھے پڑیں، اور چوہوں نے جلدی جلدی اس پورے ڈیم کو اور اس پوری جگہ کو کھودا، اور پانی کے لیے کئی سوراخ مل گئے، اور پانی نے وہاں سے راستہ بنا کر پورے ڈیم کو توڑ دیا۔ تو جو احتیاطیں انہوں نے برتی ہوئی تھیں وہ ساری فضول اور رائے گاں چلی گئی، یعنی پانی کو روکنے کے لیے بڑا ڈیم جب پانی زیادہ آیا تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکا، پانی کی ڈیم کی حفاظت کا معمور لوگ اور بلیاں وہ جب بہت زیادہ چوہے آئے تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے۔ تو گویا کہ انہوں نے جو احتیاطی تدابیر سمجھی ہوئی تھی وہ احتیاطیں ان کے اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکیں، اور ساری رائے گاں چلی گئی۔ احتیاطی تدابیر ہیں تو اچھی چیزیں، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ہمیں برتنی چاہیے، احتیاطی تدابیر کا ہمیں خیال ہے اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال علماء ایسے ہی دیتے ہیں کہ جیسے ریل گاڑی ہے، تو ریل گاڑی آ رہی ہے اور اس کے سامنے جو ہے پھاٹک پر یا کسی مقام پر ایک شخص جو ہے وہ جھنڈی لے کر ہلا رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ
کہ گاڑی چلائیں یا گاڑی روکے، ریڈ کلر کی جھنڈی یا گرین کلر کی جھنڈی، تو اگر ڈرائیور اس کو روکے تو گاڑی رکے گی، ورنہ نشان سے گاڑی نہیں رکتی، جھنڈی دکھانے سے گاڑی نہیں رکتی، ڈرائیور اس کو روکے گا تو رکے گی۔ بس جو اسباب ہیں ان کی حیثیت صرف اس جھنڈی کی طرح ہے کہ یہ روکوانے اور چلانے کا اشارہ ہے، احتیاطی تدابیر، کسی چیز سے بچاؤ کا اشارہ ہے، اور احتیاطی تدابیر نہ برتنا کسی بیماری کو دعوت دینے کا اشارہ ہے، باقی اشارہ کرنے والا اللہ ہے۔ اس احتیاط کو برتنے کے باوجود بھی عذاب آ سکتا ہے، اور اس احتیاط کو نہ برتنے کے باوجود بھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو حکم دیے تھے اس حکموں کو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو ان کا پورا نظام آبپاشی تباہ ہو گیا۔ ان کے جو مان تھے نا وہ ٹوٹ گئے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے زراعت میں ماہر ہیں اور مضبوط ہیں، اور ہماری پھلوں، پھولوں، سبزیوں، غلوں، اناجوں اور خوشبوؤں کا جو کاروبار پورے علاقے پر اور کئی ملکوں پر پھیلا ہوا ہے، اس میں ہم بڑے مضبوط ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت نے ان کا گھمنڈ اور فخر توڑ دیا، اور ہوا کیا کہ جنت نظیر علاقہ بنجر بنا دیا، پھلدار درختوں کے بجائے خودرو جھاڑیاں، کانٹے دار درخت ہو گئے، اور میٹھے پھلوں کے بجائے پھل ایسے اگے کہ جو کڑوے کسیلے، جو خریدے بیچے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جو زرخیز زمین تھی، زرخیز مٹی تھی، اس کو ایسی، اس کے اوپر ایسی ریت کی تہ بچھا دی کہ جو زراعت کے لیے موزوں ہی نہیں تھی۔ اتنا سیلاب آیا اور اتنی مٹی، اس نے مٹی کے اوپر ایسی ریت کی تہ چڑھا دی۔ یہ کام تو اللہ رب العزت فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایسے باغات کے بجائے ان کو ایسے کھنڈرات اور ایسے بنجر علاقے دے دیے۔ اب جو قوم وہاں آباد تھی وہ لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے اور ختم ہو گئے، اور ان کی جو جمعیت تھی، قومیت تھی، وہ بھی تباہ ہو گئی، جو ان کی تجارت تھی وہ بھی تباہ ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا سب کچھ کو۔ اور استہزاءً فرمایا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، ہم نے ان کے باغات کو ایسے باغات سے بدل دیا جس میں جھاڑیاں، اب جھاڑیوں والا کوئی باغ تو نہیں ہوتا، جس میں کڑوے کسیلے خودرو پودے اگائیں، اس کو باغ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ رب العزت نے استہزاءً ان کے اس صحرائی منظر کو باغات فرمایا۔ جس طرح وہ اپنے گندے اور برے اعمال کو نیک اعمال کہہ رہے تھے، اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے ان کو جو بدلے میں صحرائی باغات دیے گئے، صحرائی منظر دیا گیا ہے، اس کو باغات کے ساتھ اللہ رب العزت نے تعبیر فرمایا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اسی لیے برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ تو جیسے انہوں نے برے اعمال کیے، ایسے ہی اس کے لائق جو تھے نا چیزیں دنیا کی، وہ ہم نے ان کو دے دی، اور جو ہم نے ان کو انعامات دیے ہوئے تھے اس کے لائق انہوں نے اعمال نہیں کیے، اس کے لائق اور اس کے جو تقاضے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اعمال جیسی چیزیں عطا فرما دیں۔ اس لیے فرمایا فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے منہ موڑا، فَأَرْسَلْنَا، بس بھیج دیا ہم نے علیہم ان پر سیل العرم، بن توڑ سیلاب، وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور تبدیل کر دیا ہم نے، بدل دیا ہم نے، بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے باغوں کے بدلے میں، جنتین ایسے باغات، ذواتئی اکل خمط، جو کڑوے کسیلے پھلوں والے تھے، وَأَصْلٍ،
اور جھاڑیوں کے درخت تھے، وہ شیء من سدر قلیل، اور چند بیری کے درخت ہیں۔ تو ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ان نعمتوں کے برابر کے اعمال نہ کیے۔ اللہ رب العالمین جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے مطابق اللہ رب العالمین بھی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔